بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا طاقتور ہے یہ کلام، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب ایمان والا پورے یقین کے ساتھ قرآن پہ عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اس کو شفا بھی دے گے، اور اس کے لیے یہ قرآن رحمت بھی بنے گا۔ اب بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے بہت دور ہیں، اور وہاں ان کے اوپر جادو کے اثرات ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے، جسم درد کرتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کندھوں پہ درد ہوتا ہے، سر پہ بوجھ ہوتا ہے، کام کرنے کو جی نہیں کرتا، طبیعت کے اندر خفگی آ جاتی ہے۔ ان جادو کے اثرات ہو جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب وہ مریض تو دور بیٹھا ہوا ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے تو علاج اس کا کیسا کریں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی اللہ رب العالمین اس کو جادو سے یاد نصیب فرما دیں اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اس قرآن کو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اس کے اثر سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہو چکے ہیں تو وہ بھی اللہ ظاہر کر دیں گے۔ یقین کامل شرط ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمارے خامند باہر ہیں اور ان کے اوپر یہ اثرات ہو گئے ہیں، یہ ان کا مسئلہ بن گیا ہے، یا بہت ساری عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا بیٹا باہر ہے، ان کا یہ مسئلہ بن گیا ہے، بہت سارے والدین آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فلاں ملک میں ہے اور اس کے اوپر یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں، انتہائی آسان علاج ہے۔ کیا اس کو کہیں کہ وہ خود قرآن پاک پڑھے؟ لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بیچارے قرآن سے بہت دور ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ ان کے لیے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا بہت مشکل بن جاتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ وہ خود قرآن پاک پڑھیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو ان کے گھر والوں میں سے کوئی آدمی جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، بہن ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، والد ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو پڑھنے والا تو وہ پڑھے۔ پڑھنا کیا ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، آیت نمبر 81، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ اس آیت کا آخری حصہ جو ہے ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین، یہ نہیں پڑھنا، اس سے پہلے جو آیت ہے اتنا حصہ پڑھنا ہے، ان اللہ سیبطلہ، یہاں تک۔
تو بیوی ہے خاوند کے لیے پڑھ لے، ماں ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی بھی ہے جو اس کے لیے پڑھنا ہے، اس کا تصور کر کے، اس کی شکل و صورت ذہن میں رکھ کے یہ تصور کریں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو اس آیت کو 300 بار پڑھیں صبح کے وقت اور 300 بار شام کے وقت پڑھیں۔ اور ان اللہ سیبتلہ، جو آخری الفاظ ہیں ان اللہ سیبتلہ، اس کو بار بار پڑھیں۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے ہی دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں مسلمان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے خصوصاً ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، اس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر آ کے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو اس وقت خصوصاً خاص طور پہ لازمی اٹھ کے دعا مانگیں، لمبی لمبی دعا مانگیں۔ اس طرح نفل پڑھے ہیں تو نفلوں کے بعد سجدہ کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اور سجدوں کے اندر یہ آیت پڑھیں، آیت کا اتنا حصہ ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ، کہ اللہ ہی اس جادو کو باطل کرے گا، اللہ ہی اس کو ختم کرے گا۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے عصا ڈالے، اپنی رسیاں ڈالی، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبتلہ، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو ہی اس کو باطل کرے گا، تو ہی ختم کرے گا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں اور اس آیت کو بار بار پڑھے سجدے میں جا کے بھی، ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ۔ تو صبح و شام 300 بار اس آیت کو پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86، ان کو بھی 300 بار صبح اور 300 بار شام کو پڑھیں۔ اس میں 85 نمبر آیت کے شروع میں آتا ہے فقالو، تو فقالو کا لفظ چھوڑ دیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دو آیتیں 300 بار صبح 300 بار شام کو پڑھیں اور اس مریض کا، اس جادو سے متاثرہ شخص کا تصور کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ 4 سے 6 ہفتے یہ عمل لگاتار کریں، اللہ رب العالمین اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیں گے۔ اور اس کے اوپر جتنا بھی سخت جادو ہوا ہے، چاہے کالا جادو ہے، سحری ہے، کوئی بھی جادو ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس جادو کو باطل کر دیں گے، اس کا اثر ظاہر کر دیں گے۔ لیکن یقین کامل شرط ہے، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 85 اور 86، ان کو 300 بار پڑھیں اور سجدوں کے اندر جا کے خصوصاً ان اللہ سیبتلہ اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، چاہے ہزاروں میل دور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل ہوا ہے، جادو ہوا ہے، اثرات ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے جادو کے اثرات کو ظاہر کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی جادو سے، جنات سے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا انسان اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی شیطان سے بچاتے ہیں۔ کیونکہ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، تو ہم شیطان کو غمگین کرنے والے، شیطان کو ذلیل کرنے والے اعمال کریں، شیطان خود ہم سے بھاگ جائے گا۔
کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. گناہ کو چھوڑ دیں، نیکی اختیار کریں، اللہ رب العالمین جادو کے اثر کو ختم کر دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جنات سے محفوظ رکھے اور ہر گناہ سے بچنے کی، ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.